چند گھڑیاں جس عنوان پر گفتگو عرض کروں گا کہ ایک دن بعد تاجدار حل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضور حیدر کرار، حضرت علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کا یوم ولادت ہے۔ 13 رجب اور مرجب حضور حیدر کرار کا یوم ولادت ہے۔ اس مناسبت سے میں آج آپ کے سامنے چند گھڑیاں حضور حیدر کرار کا ذاتی تعارف، آپ کے فضائل، مناقب بے شمار ہیں، ذاتی تعارف کے حوالے سے چند گزارشات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے سامنے جو چند گھڑیاں گفتگو کروں گا وہ حضور حیدر کرار کے حوالے سے بے شمار موضوعات آپ علماء سے سنتے رہے ہوں گے، جن میں آپ کی سخاوت ہے، آپ کی شجاعت ہے، آپ کی فقاہت ہے، آپ کی شہادت اور دیگر آپ کے فضائل اور آپ کی کرامات۔ میں آج آپ کے سامنے آپ کے جو اسماء مبارکہ ہیں، حضرت علی شیر خدا کے جو القاب ہیں، مختلف نام ہیں، ان پر اپنی معروضات عرض کروں گا۔ اللہ کریم مجھے ادب سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا جو مقام میں نے تلاوت کیا اس میں اللہ کریم نے فرمایا سلام علی الیاسین۔ اس کا معروف معنی تو یہی ہے کہ اللہ تعالی حضرت الیاس علیہ السلام پر سلامتی نازل فرما رہا ہے، کہ الیاس پیغمبر پر سلام ہو۔ لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اس آیہ کریمہ کو لکھوایا، کتابت کروائی، تو آپ نے اس کی جو کتابت ہے وہ 2 قراتوں پر کروائی ہے۔ کتنی قراتیں ہیں؟ 2۔ پہلی قرات تو عام ہم سنتے ہیں، سلام علی الیاسین، الیاس پر سلام ہو۔ اور دوسری قرات میں آپ نے الف لام کو علیحدہ لکھا ہے، یاسین علیحدہ لکھوایا ہے۔ الیاسین میں الف لام علیحدہ کر دیں اور یاسین علیحدہ کر دیں، وکھرے وکھرے کر دیں، تو پھر بنتا ہے سلام علی آل یاسین۔ اس کا معنی بنتا ہے یاسین کی آل پر سلام ہو۔ کس کی آل پر سلام ہو؟ سارے شامل ہو جائیں، کس کی آل پر؟ عربی زبان میں بسا اوقات سنین کے ذریعے بڑھا کے کلام کیا جاتا ہے، جیسے والتینی والزیتونی وطوری سینین، یہ طور سینا کو طور سینین کہا گیا ہے، تو بڑھا کے کلام کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی بڑھا کے سلام علی الیاسین، اور اگر دوسری قرات پر پڑھیں تو بنتا ہے سلام علی آل یاسین۔ اور یہ بتانا کوئی مشکل تو نہیں یاسین کنہیں کہا جاتا ہے، یہ ہمارے آقا کریم کا نام ہے، حضور کی شان ہے کہ حضور یاسین بھی ہیں، طٰہٰ بھی ہیں۔ بعض عربی شعراء نے اپنے جو مجموعہ کلام میں ان میں آل طٰہٰ اور آل یاسین کے حوالے سے کلام لکھے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلام علی الیاسین، مطلب ہے یاسین کی آل پر سلام ہو۔ کس کی آل پر سلام ہو؟ یاسین کی۔ کیا شان ہے امام الانبیاء کی آل کی۔ اللہ تعالیٰ کبھی حضور پر سلام بھیج رہا ہے اور کبھی حضور کی نسبت سے حضور کی آل پر بھی سلام بھیج رہا ہے۔ سلام علی آل یاسین۔ آل رسول میں ایک بہت بڑی ہستی، بہت بڑی شخصیت معظم، ہستی معظم، جن کا آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں، حضور حیدر کرار۔ یقین جانی میں ایک طالب علم ہوں اور اظہار عجز کر رہا ہوں کہ حضور حیدر کرار کی جو عظمت، شان، ورا الورا ہے، میں اور آپ کس شمار میں ہیں؟ وہاں تو بڑے بڑے علم و روحانیت کے تاجدار ہاتھ باندھ کے عرض کرتے ہیں، مولانا جامی جیسی ہستیاں عرض کرتی ہیں بصد کو صفا تواں گشت جامی، غلام غلامان آل محمد۔ جناب شمس صبرے سے کسی نے پوچھا آپ حضرت علی کے غلام ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، من غلام کمبر است، میں تو حضرت علی کے نوکر کا بھی نوکر ہوں۔
اور علامہ اقبال نے میری ساری تمہید کو ایک شعر میں بیان کر دی ہے. ذرا علامہ اقبال کا تخیل دیکھیں. اقبال نے دو چیزوں کا ذکر کی ہے. اقبال کہتا ہے ایک طرف کیسر روم کے وجود کے خون کا قطرہ ہو. توجہ کا طالب ہو. کیسر روم آپ جانتے ہیں روم کا بادشاہ تھا. روم موجودہ اٹلی کا علاقہ ہے. اس وقت یہ سپر پاور تھا روم اور ایران. تو کیسر روم اقبال کہتا ہے ایک طرف روم کا جو بادشاہ ہے کیسر روم کے وجود کے خون کا قطرہ ہو اور دوسری طرف حضرت علی کا جو نوکر ہے نا غلام ہے کمبر وہ جب وضو کرے تو اس کے پیر کی ایڑی سے گرنے والے وضو کے پانی کا قطرہ ہو. اقبال کہتا ہے میں بتاتا ہوں دونوں میں قیمتی کون ہے. آپ نے نہیں غور کیا میں کیا بات کر رہا ہوں. ایک طرف کیسر روم کے وجود کے خون کا قطرہ ہے اور ایک طرف مولا کائنات حضرت علی شیر خدا کے غلام کمبر وضو کرے اس کے پیر سے پاؤں دھو کر جو پانی گرتا ہے اس کا قطرہ ہے. اقبال کہتا ہے قطرہ آب وضو کمبرے خوب تر از خون نادر کیسرے خوب تر از خون نادے کیسرے. اقبال کہتا ہے کہ جو حضرت علی شیر خدا کا نوکر ہے نا کمبر وہ وضو کرتا ہے اس کے پیر سے جو قطرہ زمین پر لگ کے پانی کا گرتا ہے وہ کیسر روم کے خون سے بھی قیمتی اور اعلیٰ ہے. اور جہاں ملک سخن کے شہنشاہ کہہ دیں اعلیٰ حضرت کہہ دیں کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہیں کلی جس میں حسین اور حسن. کیا بات. یہ اس وقت کہا جاتا ہے مقام تعجب ہے جب منہ چھوٹا ہو بات بڑی ہو فکر چھوٹی ہو ذات بڑی ہو. کیا بات ہے رضا. حضور حیدر کرار حضرت علی شیر خدا کی ولادت بعد سعادت ہوئی تو بعض کے نزدیک جائے ولادت میں اختلاف ہے. حضرت علی شیر خدا کی جو ولادت کی جگہ ہے نا جائے ولادت اس میں اختلاف ہے. بعض نے کہا کہ آپ بیت ابی طالب میں آپ کی ولادت ہوئی اور بعض نے کہا کہ آپ کی جو ولادت ہے وہ بیت اللہ شریف کے اندر ہوئی ہے. یہ آپ نے سنا ہوگا حضرت علی کی ولادت بعض کے نزدیک بیت اللہ کے اندر ہوئی ہے. اب یہاں اختلاف ہے تو میں بڑی قابل توجہ بات کرنے لگا. دور ایسا ہے نا اس دور میں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کس طرف جائیں اور یقین جانی ہم حواس باختہ ہو چکے ہیں جو فضا اس وقت پاکستان میں چلی ہوئی ہے. میں ایک طالب علم ہوں میں سادہ سی بات کرنے کا عادی ہوں. یاد رکھیں جن علماء نے جن محققین نے حضرت علی شیر خدا کی ولادت کو بیت اللہ شریف کے اندر نہیں مانا وہ کو حضرت علی کے بے ادب یا گستاخ نہیں. وہ بڑے بڑے علم و معرفت کے امام ہیں. ایک علمی اختلاف ہے جو ہو جاتا ہے. جائے ولادت میں اختلاف ہے. اور اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے بڑی قیمتی بات کرنے لگا ہوں. بیت اللہ شریف میں ولادت ہونا یہ حضرت علی کی شان نہیں کہ بیت اللہ میں ولادت ہوئی تو اللہ عرفہ شان ملی ہے. نہیں, آپ کو جو شان عظمت ملی ہے نسبت رسول کی وجہ سے ملی ہے, حضور کی صحابیت کی وجہ سے ملی ہے اور حضور کی آل میں ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ شانیں ملی ہیں. بیت اللہ میں ولادت ہونے سے حضرت علی کی شان بلند نہیں ہوئی. حضرت علی شیر خدا کی جو شان بلند ہے وہ حضور کی نسبت کی وجہ سے ہے. جن علماء کے نزدیک حضرت علی شیر خدا کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے وہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی شیر خدا کی ولادت بیت اللہ شریف میں ہوئی. ولادت آپ آنکھیں نہیں کھولتے تھے, ولادت ہوئی تو آنکھیں نہیں کھولی. امام الانبیاء کو خبر ملی کہ اللہ نے مجھے چچا زاد بھائی عطا کیا ہے, حضور تشریف لائے. تو حضرت علی شیر خدا کی جو والدہ ہیں انہوں نے کہا کہ لگتا ہے آپ کا جو بھائی ہے وہ نابینا پیدا ہوا ہے. جب سے یہ پیدا ہوئے اس نے آنکھیں نہیں کھولی. امام الانبیاء حضور حیدر کرار کے قریب ہوئے, سینے پہ ہاتھ رکھا ہے. حضرت علی شیر خدا نے آنکھیں کھول کر دنیا میں آ کر پہلا سانس کعبے میں لیا ہے اور پہلی نظر دیکھی ہے تو کعبے کے چہرے کو دیکھا ہے, حضور کا دیدار کیا ہے. اچھا, حضرت علی شیر خدا کی ولادت پر تو اختلاف ہے. بعض نے کہا بیت اللہ میں ہوئی, بعض نے کہا نہیں ہوئی. شہادت کہاں ہوئی ہے؟ جی ماشاءاللہ آوازیں آئیں گے. کوفہ کی جامعہ مسجد میں. ولادت میں تو اختلاف ہے پر جائے شہادت پر کوئی اختلاف. مجھے بتائیں
جن بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ولادت بیت اللہ میں ہوئی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کتاب زندگی کتنی خوبصورت ہے، جس کے پہلے صفحے پر بیت اللہ لکھا ہوا ہے، آخری صفحے پر مسجد لکھا ہوا ہے۔ کسیرا میسر نہ شد این سعادت، بکعبہ ولادت با مسجد شہادت۔ وہ کتاب زندگی کتنی خوبصورت ہے جس کے پہلے صفحے پر بیت اللہ کعبہ لکھا ہوا ہے، آخری صفحے پر مسجد لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی ولادت ہوئی تو پھر آپ کا نام رکھا گیا ہے علی۔ ذاتی نام کیا ہے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، ذاتی نام کیا ہے؟ میں نے آپ کے جو اسماء ہیں نا، جو آپ کے مختلف نام ہیں، ان پر ہی گفتگو کرنی ہے۔ ذاتی نام ہے علی، اور علی کا معنی ہے بلند۔ علی کا معنی کیا ہے؟ بلند۔ اب حضرت علی شیر خدا کتنے بلند ہیں؟ برے صغیر میں تمام مکاتب فکر جس ہستی پر جا کر جمع ہو جاتے ہیں، انہیں شیخ المحققین، راس المحققین شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہا جاتا ہے۔ دہلی میں جتلی بازار میں